نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ رب العزت نے فرعون کے جیسے ظالم جابر حکمران سے نجات عطا فرمائی اور پھر سمندر کے 12 راستے بنے، پھر اس کے ذریعے وہ آگے چلے۔ آگے آتا ہے دریا پار کر کے موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر جب وادی طے میں پہنچے، جس کو آج کل جغرافیہ میں وادی سینائی کہتے ہیں۔ اس کی لمبائی 36 میل اور چوڑائی 20 میل ہے اور سطح سمندر سے تقریباً 5000 فٹ کی بلندی پر واقع ہے۔ وادی طے کہتے ہیں، معنی ہے وہ طے کا سرگردہ رہنا، گھومتے رہنا۔ آگے اس کی تفصیل آئے گی انشاءاللہ کہ صبح جہاں سے چلتے شام کو وہیں پر آ کر رہ جاتے اور پھر شام کو وہیں سے چلتے پھر صبح تک وہیں پر آ جاتے۔ ایک عذاب تھا ان کے لیے، موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی تھی انہوں نے، آگے آئے گا انشاءاللہ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کو بہرحال موسیٰ علیہ السلام جب وادی طے میں پہنچے تو قوم نے کہا، اے موسیٰ، کوئی قوم آئین کے بغیر وقت پاس نہیں کر سکتی اور ضابطے قانون کے بغیر دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، لہٰذا اللہ تعالیٰ سے کوئی کتاب لا کر دو تاکہ ہم اس کے مطابق وقت گزار سکیں۔ یعنی کوئی کام ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے ہم وہاں پر وقت گزار سکیں۔ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی کتاب ہونی چاہیے، کوئی قانون ہونا چاہیے، لائے عمل ہونا چاہیے، ضابطے ہونے چاہیے۔ یہ تو اللہ رب العزت کا ہم پر احسان ہے، بن بانگے چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صدقے سب کچھ ہو رہا ہے، یعنی ہر انسان کو اس کے مطابق سب کچھ مل رہا ہے، نہ زیادہ نہ کم۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پر تشریف لے گئے، پہلے 30 راتیں پھر بڑھا کر 40 راتیں کر دی گئی۔ 40 راتوں کے اعتکاف کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، لیکن اس دوران پیچھے قوم میں ایک واقعہ پیش آیا۔ ہوا اس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں ایک آدمی تھا جس کا نام موسیٰ بن ظفر تھا۔ یہ قبیلہ سامرہ سے تعلق رکھتا تھا اور سامرہ قبیلہ بھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے تھا۔ یعقوب علیہ السلام کا دوسرا لقب تھا اسرائیل، یہ بنی اسرائیل وہی سے مشہور ہوئے۔ یہ آدمی منافق تھا، اس نے سونے چاندی کا ایک بچڑا بنا دیا، بھینس کا بچہ نہیں ہوتا، بچڑا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں کی مٹی جو اس نے اٹھائی ہوئی تھی، وہ مٹی اس بچڑے میں ڈالی تو اس بچڑے نے ٹے ٹے کی آوازیں نکالنے شروع کر دی۔ سامری نے لوگوں کو کہا کہ بچڑے کے اندر جو ٹے ٹے کر رہا ہے یہ رب ہے، یعنی اللہ رب العزت، نعوذ باللہ۔ بے وقوف لوگوں نے اس کی پوجا شروع کر دی۔ قرآن کریم میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب واپس تشریف لائے تو حضرت ہارون علیہ السلام غصے سے ہوئے اور ان کی داڑھی پکڑی اور سر کے بال پکڑے اور کہا کہ تم نے لوگوں کی اصلاح کیوں نہیں کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی قسم کے آدمی تھے، یعنی غصے میں رہتے تھے، تو اس لیے کہتے ہیں نا، یہ جو پٹھان قوم ہے نا، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ ایک واقعہ کہ اس کے بارے میں لوگوں نے کتابیں بھی لکھی، انگریزوں نے کتابیں لکھی ہے، یعنی پاکستان میں بھی کتابیں اس طرح موجود ہے کہ پٹھان جو قوم ہے نا، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ واللہ عالم یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ بخت نصر، کہ جس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی تھی، ایک نمرود، اس نے پوری دنیا پر بادشاہت کی تھی، تو بخت نصر جب کسی جنگ میں جاتے تو وہ کہتا بھئی آؤ چلتے ہیں، ایک علاقہ فتح کرنا ہے۔ کہتے اس کے سامنے پٹھان قوم تھی، اس نے کہا کہ بھئی چلتے ہیں، آؤ۔ پٹھان قوم کہتے بھئی ہم نے نہیں جانا۔ ابھی اس نے کہا بھئی چلتے ہیں، اس جگہ کو فتح کر لیتے، کہتے نہیں جانا، سر پکڑ کر بیٹھ جاتے۔ وہ بھی بیچارہ مجبور تھا، لیکن بخت نصر بیٹھا ہوتا آرام سے، یہ اٹھ جاتی ہیں، بھئی اس علاقے کو فتح کرتے چلتے۔ بخت نصر نے کہا، وہ بادشاہ تبھی سمجھدار تھا کہ بھئی رہنے دو، وہ علاقہ بھی صحیح نہیں ہے، بعد میں چلتے ہیں، مہینہ 2 مہینے، سال 2 سال بعد، کتنی ابھی چلتے ہیں۔ واللہ عالم یہ سچا ہے کہ جھوٹا ہے کہ جو پٹھان قوم ہے نا، یہ بنی اسرائیل میں سے ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جلالی قسم کے آدمی تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمالی قسم کے انسان تھے، ٹھیک ہے نا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی غصہ آتا تھا، لیکن دینی امور میں، اور موسیٰ علیہ السلام ہر وقت غصے میں ہوتے تھے۔ ایسے جلالی قسم کے اللہ رب العزت نے کو فائدہ کیا۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ صحابہ کوئی عمل کرتے، غلط عمل، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک لال ہو جاتا، اکثر حدیثوں میں آتا ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین و امور میں غصہ ہوتا تھا، اس طرح غصہ ہر وقت نہیں ہوتے تھے۔ انہوں نے کہا،
ابن امہ، اے میری ماں کے بیٹے، ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میری ماں کے بیٹے، میری داڑھی اور سر کے بال نہ پکڑو، میں نے قوم کو یہاں تک سمجھایا کہ کادو یقتلوننی، کہ قریب تک یہ مجھے قتل کر دیتے، یعنی میں نے ان کو بہت سمجھایا لیکن مجھے ڈر لگا کہ آخر میں کہ یہ مجھے قتل نہ کر دے۔ فرمایا وَإِذْ وَعَدْنَا موسیٰ، جس وقت ہم نے وعدہ کیا موسیٰ سے 40 لیلہ 40 راتوں کا، پہلے 30 راتوں کا وعدہ تھا پھر 10 کا اضافہ کر دیا، فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لیلہ، بس 40 راتیں پوری ہوئی۔ روزانہ ایک تختی ملتی تھی اور یہ تختیاں 30 راتوں کے بعد ملنا شروع ہوئی، یعنی توریت۔ کل 10 تختیاں تھیں، پھر تم نے کیا کیا؟ فرمایا ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ، پھر بنا لیا تم نے بچڑے کو معبود، من بعد ہی، اس کے جانے کے بعد، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم ظالم تھے کہ جس رب کی تم نے اب اتنی نعمتیں دیکھی کہ اس کو چھوڑ کر صرف بچڑے کے ٹیں کے پیچھے لگ گئے، یعنی سمندر کے 12 راستے سب سے بڑی نعمت تھی کہ تمہیں فرعون کے عذاب سے بچا لیا۔ لوگ شعبدہ بازی و کرشمے دے کر پیچھے لگ جاتے اور کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں۔ چنانچہ جب دجال آئے گا وہ رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، لوگ اسے کہیں گے، دجال قیامت کے قریب آئے گا کہ اگر تو رب ہے تو بارش برسا، کیونکہ بارشیں نہیں ہو رہی ہوں گی تو مستمرزم اور جادو کے ذریعے مصنوعی بادل اکٹھے کرے گا اور بارش برسائے گا۔ لوگ کہیں گے واقعی یہ سچا رب ہے، نعوذ باللہ۔ کچھ لوگ اس کو کہیں گے کہ ہم بڑے غریب ہیں، بھوکے ہیں، ہمیں مالدار کرو، وہ زمین اور پر پاؤ مارے گا، زمین سے چوندہ چاندی نکلائیں گے۔ لوگ اس کے پیچھے چل پڑیں گے، دنیا داروں کو کیا چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک علامت بتاتا ہوں کہ دجال اعور یعنی کانا ہوگا، دجال کانا ہوگا، وہ رب نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِأَعْوَرَ، اور بے شک تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل نے بچڑے کو معبود بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہی ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ، پھر ہم نے معاف کیا تم کو اس کے بعد، لَعَلَّكُمْ تشکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ شکر ادا کرو۔ اور جب ہم نے دی موسیٰ کو تورات کتاب، جس کا تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کے بعد بہت بڑا مقام ہے اور بڑی جامع کتاب ہے، والفرقان، اور معجزے دیے اس کے ذریعے حق و باطل کے درمیان فرق ہوتا ہے، بہت سارے معجزے تھے، ان میں سے ایک وہ عصا مبارک بھی تھا موسیٰ علیہ السلام کا کہ جب اس کو پھینکتے تو وہ اژدہا بن جاتا تھا اور مقابلے میں آنے والے جادوگروں کے سارے سانپوں کو نگل جاتا، اور جب اس کو ہاتھ لگاتے تو عصا ہو جاتا۔ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، اللہ تعالیٰ نے ان معجزات کے ذریعے حق کو ظاہر کیا اور ان کی کارروائی کو باطل کر دیا، کس لیے؟ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت حاصل کر سکو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔